بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا جس کی آنکھ بینائی جا چکی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض گزار ہوا ادعو اللہ لی ان یعافینی، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے عافیت دے دے، یعنی میری بینائی لٹا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت اخرت لک وہو خیر وان شئت دعوت، اگر تو چاہتا ہے تو میں مؤخر کر دیتا ہوں، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ فقال ادعوہ، عرض کی میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جا کر وضو کرو، فامرہ ان یتودع فیحسن وضوءہ، کو فرمایا جا کے وضو کرو اور اچھا وضو کرنا، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھنا، ویدعو بہذا الدعاء، اور یہ دعا کرنا۔ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بمحمد نبی رحمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، اور اے اللہ، اے سراپا حمد و خوبی، یعنی سرکار کو پکارنا ہے اور پھر عرض کرنا ہے انی قد توجہت بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ یہ حدیث ہے قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یہ ابن ماجہ میں ہی لکھا ہے کہ ابو اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، اور جامع ترمذی کتاب الدعوات میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، یہ ابن ماجہ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بدایہ والنہایہ ہے، بدایہ والنہایہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 1301 ہے، جو مطبوعہ دار ابن حزم کی دوسری جلد۔ اسی طرح یہی حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے اور لفظ یا محمدو کے موجود ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح شفاء السقام فی زیارت الخیر الانام میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح یہی حدیث، اہم بات یہ ہے، کتاب الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، کتاب الاذکار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کتاب الاذکار میں جامع ترمذی کے حوالے سے حدیث لکھی ہے، کیونکہ یہ بہت ایک بات کرتے ہیں کہ یہاں محمدو کے لفظ نہیں بلکہ محمدو کے لفظ ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کے اندر یا کا لفظ حذف بھی کر دیا جائے پھر بھی اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ حضور کو پکارا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جامع ترمذی کے حوالے سے بھی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی اس میں یا محمدو یا کا لفظ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید کسی نے اپنی طرف سے یا محمدو کا لفظ نہیں لکھا، کیونکہ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی، بدایہ والنہایہ میں بھی، جس کتاب میں یہ حدیث ہے اس میں یہی لفظ ہیں، ابن ماجہ میں بھی یا محمدو کا لفظ ہے۔ اسی طرح جس حدیث کی امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ حدیث لکھی اور اس میں بھی یہ یا محمدو کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ جو یا محمدو کا لفظ ہے یہ شاید کسی نے جامع ترمذی کے نسخے سے حذف کر دیا ہے، وگرنہ جس کتاب میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور جامع ترمذی کا بھی حوالہ لکھا ہے تو یا محمدو کے لفظ وہاں موجود ہیں۔ مثلا جو بدایہ والنہایہ میں بھی یہ لکھا ہے، کتاب الاذکار امام نووی نے بھی یہی لکھا ہے، یا محمدو کے لفظ موجود ہیں۔ اور امام ترمذی کے حوالے سے جب اس کو بیان کیا ہے علامہ ابن کثیر نے، انہوں نے لکھا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی۔ تو لہذا علامہ ابن کثیر نے بھی بدایہ والنہایہ میں یا محمدو کا لفظ بڑھایا ہے، یعنی انہوں نے لکھا ہے۔ کتاب الاذکار، اس کا حوالہ بڑا اہم ہے۔ کتاب الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث لکھی ہے، اور باب اذکار صلاۃ الحاجتی، صلاۃ الحاجت کے اذکار کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ قیامت تک اس ذکر کو باقی رکھا جائے گا، کیونکہ اذکار کا مطلب کیا، انہوں نے اپنی کتاب لکھی، بہت عظیم محدث ہیں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس کو کتاب الاذکار میں لکھا ہے
کہ جب انسان کو صلاۃ الحاجت پڑھنی ہو، حاجت کی نماز پڑھنی ہو، حاجت کے وقت کون سے اذکار کرنے چاہیے. اور یہی بڑی اہم بات ہے. یہی بات علامہ جو امام ابن ماجہ نے لکھی ہے، اس کو صلاۃ الحاجت میں ذکر کیا ہے، جس کا مقصد بڑا واضح ہے. اس کو صلاۃ الحاجت میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حکم قیامت تک باقی ہے، کیونکہ یہ سنن کی کتاب ہے، ہمیں طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ اس وقت میں کیا کرنا ہے. تو صلاۃ الحاجت کا طریقہ یہ ہے اور اس کی دعا یہ ہے. امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے اور معجم الکبیر للطبرانی میں. میرے پاس ایپ ہے، اس کی نمبرنگ ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو جائے، معجم الکبیر کی. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، عثمان بن حنیف کی جو انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں، اس روایتوں میں جا کر آپ اس حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل. پہلے تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح صاحب سنن ابن ماجہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اسی طرح حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر اس بات کو لکھا ہے. اور یعنی ترغیب و ترہیب کا مطلب اس بات کی ترغیب دلائی ہے انہوں نے، اور یہ واقعہ لکھا ہے. اور یہ میں معجم الکبیر للطبرانی میں بھی ہے یہ واقعہ. اسی طرح یہ واقعہ اور کئی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا تھا، لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی. تو وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آئے. انہوں نے آ کر یہ بات ان سے کی تو انہوں نے کہا، ایت المداۃ فتودع، اس طرح کرو، وضو کرنے جاؤ، وضو کرو، پھر مسجد آؤ اور مسجد میں آ کر 2 رکعتیں پڑھو اور پھر یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ وانی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد نبی رحمہ. اور پھر کیا کہنا، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی. یہ پوری دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد وہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھ کے گیا، اس نے یہ عمل کیا. حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا، حضرت عثمان بن عفان نے اس کی بات بھی سنی، اس کی حاجت بھی پوری کی. فرمایا جب تمہیں دوبارہ کام ہو دوبارہ پھر آ جانا. وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، میں نے تو آج ایک عجب کمال دیکھا، میں نے یہی وظیفہ کیا. میں حضرت عثمان کے پاس گیا، انہوں نے میری بات کو سنا بھی، انہوں نے میری حاجت بھی پوری کی اور آگے آنے کا بھی کہہ دیا. حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں بتائی، میں نے وہی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس ایک اندھا آیا اور اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میری بینائی لوٹ جائے، میرے لیے دعا کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا تعلیم ارشاد فرمائی تھی. تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ یہ بات، یعنی یہ جو عمل ہے یہ بعد میں بھی قیامت تک یہ عمل جاری ہے. اسی حدیث کو ابن ماجہ میں حاشیے کے اندر تفصیل سے اس بات پہ بات کی گئی ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. بالکل انہوں نے عبادت کے جتنے بھی واقعے، یعنی ابن ماجہ کے عربی حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے اور یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی، جیسے حضرت عمر کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر لوگ گئے. تو یہ واقعات بھی لکھے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد وصال وسیلہ طلب کیا گیا ہے، حضور سے عرض کی گئی ہے، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. لیکن میں انشاءاللہ اس پر ایک مستقل الگ الگ حدیث پر ویڈیو بناؤں گا. تو لہذا حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس واقعے کو صحیح کہا ہے، امام طبرانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. حافظ منذری کی ترغیب و ترہیب میں اس واقعے کو، جو حضرت عثمان بن حنیف کی دونوں حدیث لکھی ہیں، جامع ترمذی والی بھی، اور اسی طرح اسی حدیث کو جو معجم الکبیر میں ہے اس کو بھی لکھا گیا ہے. اور حافظ منذری نے کہا والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ جو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ آ کر عرض کی کہ حضرت عثمان غنی کے پاس میں جاتا ہوں اور میری شنوائی نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور پھر ان کو واقعہ سارا بیان کیا، سارا یعنی کہ ان کے سامنے انہوں نے وہی سارا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ سارے کا سارا بتایا. تو لہٰذا یہ حدیث کا ثبوت، دونوں حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی اور بعد والی بھی صحیح ہے. باقی اعتراضات کیے جاتے ہیں. باقی امت نے اس عمل کو قبول کیا ہے، اپنی کتابوں میں صلاۃ الحاجت کے اذکار کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے یہ حکم قیامت تک باقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں کیا. جنہوں نے خاص کیا ہے انہوں نے بلا دلیل کیا ہے، وہ وہابی زمانہ ہے جو اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری تک خاص کرتے ہیں. جبکہ ترغیب و ترہیب میں بھی صلاۃ الحاجت کے باب میں، ابن ماجہ نے صلاۃ الحاجت کے باب میں، امام نووی نے کتاب الاذکار صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کے اذکار کیا ہیں
ہمیں انہوں نے اذکار کی کتاب لکھی، ہمیں کون سے ذکر کرنے چاہیے، تو لہذا اس لیے یہ حدیث بالکل قابل عمل ہے آج بھی قیامت تک۔ بس کرو